کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ڈرونز کے جا کر حملے کرتے ہیں، ہر طرح کے مظالم کرتے ہیں۔ کیوں؟ نام لے رہے ہیں خدا کا، جسٹ وار کا، لیکن ہے مقصد کچھ دوسرا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے۔ دنیا میں تاریخ میں اس طرح کی بہت ساری شخصیات، بہت سارے ڈکٹیٹرز، بہت سارے بادشاہ، بہت سارے پریزیڈنٹس وغیرہ وغیرہ گزرے ہیں۔ اسلام میں بتا رہا ہے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے، اسلامی حکمران کیسے ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں جو دوڑ دھوپ کرنا ہے، جو ظلم کرنا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہر ظالم سے دور رہنا چاہیے، اور ایسا نظام قائم کرنا چاہیے، ایسا حکومت کا نظام جو حق پر مبنی ہو، جس میں لوگ صرف خدا کی قسمیں نہیں کھائیں، خدا کا نام نہ لیں، بلکہ خدا کے احکام پر عمل کریں، جو انسانوں کی حفاظت کریں، جو انسانوں کی عزت کا احترام کریں، جو دنیا میں انصاف کو پروان چڑھائیں۔ اور یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ بعد میں جو اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی اسلام قائم کیا، خلفائے راشدین نے بھی ایسے نظام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ جو صاف صاف ہدایتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پالنے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب و حکیم و دانا ہے۔ قرآن شریف کی ساری باتیں واضح ہیں۔ امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی، اب انہیں موسٹ ریسپانسبل کردار انجام دینا ہے۔ اگر تم نے ایسا کردار انجام نہیں دیا جو ذمہ دارانہ ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اب اس نے تم کو تھوڑا سا موقع دے دیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں ہے۔ تمہیں اقتدار ملا ہے، 25، 50، 100، 200 سال کے لیے ملا ہے، اگر تم نے اس بات کا خیال نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کی حکمت ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 50 سال، لیکن پکڑے جاؤ گے آخر تم۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے قیامت آ جائے، ظاہر اس وقت تو فیصلہ ہوگا، آخر کا سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ دنیا میں کسی فرد کو، کسی گروپ کو، کسی پارٹی کو، کسی جماعت کو، کسی قوم کو ان چیلنجبل اگر اقتدار حاصل ہو جائے، اس کا مس یوز ہو کریں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو جانا پڑے گا۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، بنی اسرائیل کب آغاز ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا زمانہ تھا؟ تقریباً 1700-1800 سال کا زمانہ تھا۔ بادشاہ بھی آئے، جنگیں بھی ہوئیں، گرفتار بھی کیے گئے، وہ غلام بنا کر بابل یا اور جگہوں پر لے کر بھی گئے، طرح طرح کی ان کی تاریخ، ایک لمبی تاریخ، 1700-1800 سال کی تاریخ ان کی رہی ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے، اسے اللہ کیسے سزا دیتا ہے۔ مسلمان اب چونکہ دنیا کے حکمران بنائے جا رہے ہیں اور زمینیں ان کے لیے مسخر کی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کا سا ظالمانہ طریقہ نہیں تم اختیار کرنا۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام پائیں گے۔ رہا دنیا کا رزق، تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ دنیا میں کسی کا رزق، وسائل، سسٹیننس زیادہ مل جائے، یہ اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ تو آزمائش۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس نے انبیاء کرام کو جو بھیجا، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے، حق پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو اچھے کاموں پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج پر ڈرانے والے بنا کے بھیجے گئے تھے، مبشرین و منذرین، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کا وہ فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کی رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، اختلاف ان لوگوں نے کیا
جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ سب لوگ شروع میں نیک راستے پر تھے، بعد میں گڑبڑ کیوں ہوئی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ انہوں نے روشن ہدایات پالنے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے، آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ کیوں زیادتی؟ کیوں انہوں نے غلط طریقے نکالے؟ دوسروں کا حق ہم چھین لیں یا ہمارے حق سے زیادہ ہم حاصل کر لیں، اسی لیے دنیا میں ساری گڑبڑیں ہوئی۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب پرانی قوموں کے ان سارے کے سارے واقعات، ان کے اپس اینڈ ڈاؤنس وغیرہ کو دکھا کر امت مسلمہ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ حق اور راستی پر قائم رہیں، ظلم نہیں کریں اور اقتدار کا غلط استعمال نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا کام انجام دینا تھا، نظام باطل کو ختم کرنا، نظام حق کو قائم کرنا۔ اسی کے لیے مکہ معظمہ میں 13 سال تک تیاری کی گئی تھی، اور اسی کے لیے مدینہ منورہ میں حضور کو تشریف لائے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں۔ اب آپ کے سپرد کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لوگوں کو واقف کرانا، اس کتاب کی تعلیمات کی تشریح و توضیح کرنا، اس کتاب کی تعلیمات کی تفصیلات کو خود بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت بالغہ عطا فرمائی تھی۔ ہماری گفتگو جاری رہے گی، بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حاضرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ ہم سب کے سب جمع ہو گئے ہیں قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر کرنے کے لیے، ان کی توضیح و تشریح کرنے کے لیے۔ پس منظر ہے مدینے کا، سربراہی اور قیادت فرما رہے ہیں اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ساتھ دے رہے ہیں مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور ان کے وہ لوگ جو سابقون الاولون کہلاتے ہیں، سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کرنے والے۔ اور پھر ان کا ساتھ دے رہے ہیں مدینہ منورہ کے انصار، نصرت مدد، انصار یا انصاری مدد کرنے والے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور ان کا ساتھ دینے کی پیشکش کی، اور اپنی دولت اور اپنے وسائل کے سارے دروازے کھول دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے، اور مکے سے جو لوگ اپنے وسائل وغیرہ کو چھوڑ کر لٹ پٹ کر آ رہے تھے ان کے لیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب تمہیں ایک بہت بڑا کام کرنا ہے۔ نظام باطل تمہیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا، وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے لائے گا، تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، اور اپنی قوت کو دوبارہ مجتمع کر کے تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ ایک ماڈل ریاست ہے جو تم قائم کر رہے ہو، ایک مثالی ریاست، قیامت تک جو نمونہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے سامنے رہے گا، امت مسلمہ کے سامنے، وہ مدینہ کی ریاست کا رہے گا۔ چنانچہ اس وقت میں اپنی پوری کی پوری قوت اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دینی ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے ایک اہم آیت آتی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ نظام حق کو قائم کرنا، اس کے کئی مرحلے ہیں۔ تعلیمات کو پیش کیا جائے گا، تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی زندگیاں سنواری جائیں گی، احکام الہی انہیں سنائے جائیں گے، ان کی پرانے تمام غلط طور طریقوں کو ختم کیا جائے گا اور ان چیزوں کو انٹروڈیوس کیا جائے گا۔ مثلا اس میں تدریج کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ مثلا دیکھیے، شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، سب سے پہلے حکم آیا کہ لوگ جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، البتہ لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ ہر بری چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، شراب میں بھی کچھ فائدے ہیں، بڑی لذت جو لوگ پیتے ہیں بتاتے ہیں بڑی لذت، بڑا سرور حاصل ہوتا ہے۔ جوئے میں بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ جب یہ حکم آیا، بہت اچھے لوگ تو پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے،
لیکن جو دوسری کیٹیگری کے لوگ تھے اس حکم آنے کے بعد انہوں نے شراب کو پینا ترک کر دیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان لانے والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ اب کچھ اور لوگوں نے شراب چھوڑ دی، اگر کچھ لوگ اس کے بعد بھی شراب پیتے رہے، مثلاً صبح سے دوپہر تک فجر و ظہر کی نماز کے درمیان کچھ پی سکتے تھے، وہی ٹائم ان کے لیے باقی رہ گیا تھا، اور رات کے بعد عشاء کے بعد پی سکتے تھے، اس لیے کہ نمازوں کو بالکل منظم انداز سے مسلمانوں میں رائج کر دیا گیا تھا۔ اب بھی کچھ لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا، اس کے بعد آخر میں حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے، تب اس کے بعد شراب سب نے چھوڑ دی، شراب کو بہا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد سزا مقرر کی گئی کہ شراب اگر کوئی آدمی پیے گا تو اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے تدریج کے ساتھ اسلامی احکام کو نافذ کیا گیا۔ ایسے ہی دیکھیے سود کتنا بڑا حرام، سود کے بارے میں آپ قرآن شریف کی آیات میں دیکھیں گے کہ کہا گیا کہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ بتایا گیا کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا، پاگل کر دیا۔ پھر بتایا گیا کہ اس حکم کے آنے کے بعد بھی اگر کسی نے سود لیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ہجری میں عام حکم دے دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی سودی کاروبار نہیں ہوگا، آج کے بعد پچھلے کسی سودی ڈیمانڈ کو نہیں مانا جائے گا، سود ختم کر دیا گیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا کام کرنا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جو پرانے سرمایہ دار تھے، جو پرانے مشرکین تھے، جو پرانے کفار تھے، جو پرانے نظام کے حامی تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا۔ نیا نظام کبھی بھی آسانی کے ساتھ نہیں آتا، پرانے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، چنانچہ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ ان لوگوں نے ریزسٹ کیا، اسی لیے تدریج کے ساتھ اسلام کو نافذ کیا گیا۔ اور یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، یہ بڑا جان جوکھوں کا کام، بڑی جدوجہد کا کام، اور تمہیں کشمکش میں حصہ لینا پڑے گا، اور پھر جب جنگ کا مرحلہ آئے گا تو تمہیں جنگ میں بھی حصہ لینا پڑے گا۔ چنانچہ دیکھیے جنگ بدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے دوسرے سال، اور بے سر و سامانی کا عالم تھا، صرف 300 سے کوئی زیادہ افراد کو آپ جمع کر سکے، اور مکے کے لوگ اسلامی نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے 1000 افراد کو لے کر آئے، بڑے بڑے سردار ان کے آئے ہوئے تھے، صرف 70 اونٹ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آدمی تھے 300 سے زیادہ، اور 80 میل کا فاصلہ جو طے کر کے میدان بدر تک تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک اونٹ پر باری باری 3-4 آدمی بیٹھتے تھے، 1-2 گھوڑے تھے ان کے پاس، تلواریں بھی ان کے پاس کم تھیں، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، اور مکے کے لوگ جمع جمائے لوگ تھے، ان کو سیادت و قیادت حاصل تھی، اور خانہ کعبہ پہ انہیں قبضہ کر رکھا تھا، کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر حج اور عمرہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس کا مقابلہ کرنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے 1 سال کے بعد جنگ احد کا مرحلہ پیش آیا، اس میں بھی بہت بڑی تعداد لے کر 3000 کا لشکر جرار لے کر اس ارادے کے ساتھ مکے کے سارے سردار اور کفار جمع ہو گئے، اب تو اسلام کا خاتمہ ہی کر دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل 1000 افراد کو جمع کر سکے، ان میں بھی 300 کے قریب منافق الگ ہو گئے۔ یہ منافق کون تھے؟ یہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن دل سے وہ تیار نہیں تھے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ پیش آیا 5 ہجری میں، جبکہ احزاب خندق کی جنگ ہوئی، 10 سے لے کر 12,000 تک کے لوگوں کو لے کر مکے کے لوگوں کی قیادت میں بہت بڑا لشکر جرار آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مدینے کو ڈیفینڈ کر سکیں، چند ہزار لوگ تھے وہ، اور مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، چنانچہ خندق کھود کر، بہت گہری خندق کھودی گئی جس کو لوگ پار نہیں کر سکیں، گھوڑے بھی وہ کدا کے نہ لا سکیں، آپ نے مدینے کا ڈیفنس کیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی پہلے ہی یہاں پیشن گوئی کرتے ہوئے مسلمانوں کو تیار کر رہا ہے ذہنی لحاظ سے۔ پھر کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں تمہیں داخلہ مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں لوگوں نے کام کیا ہے۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، اور ان کے زمانے میں جنگ وغیرہ کا کوئی مرحلہ نہیں پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی پہلے جو مرحلہ پیش آیا، اس قوم کو جو مصر میں رہ رہی تھی
10-12% کی تعداد میں تھی اور فرعونیوں کی غلام بنی ہوئی تھی، اس کو منظم کرنا تھا۔ چنانچہ کچھ مکانات انہوں نے متعین کیے، ان کو انہوں نے نماز پڑھنے کی جگہ بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک مناسب موقع پر پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور پھر تقریباً 40 سال تک انہیں صحرائے سینا میں انہیں دہشت گردی کرنی پڑی، وہاں ان کی تربیت ہوئی۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے جو خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون، ان کے قیادت میں آہستہ آہستہ ملکوں کو فتح کیا، پھر انہوں نے اسلامی نظام اس زمانے میں جیسا کچھ قائم کر سکتے تھے کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت ہی واضح طریقے سے دنیا ترقی کر چکی تھی اور اسلام کے تفصیلی احکام آ گئے تھے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارے لیے قابل قدر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام جد و جہد، ان تمام کارروائیوں کی تفصیلات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تو یہاں اس کے لیے تیاری کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے، پھر کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، وہ زلزلو، ہلا دیے گئے، زلزلے میں جیسے آدمی ہل جاتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول جو زمانے کے تھے وہ بھی پکارنے پر مجبور ہو گئے، ایمان والے بھی پکارنے پر مجبور ہو گئے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ۔ ان لوگوں کو اس وقت اطمینان دلایا گیا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ مشکلات و مصائب میں اللہ تعالیٰ دلوں کو مضبوطی عطا فرماتا ہے، اور پھر لوگ جب ثابت کر دیتے ہیں تو اللہ کی مدد بالآخر آتی ہے۔ اس سے پہلے بار بار ایسا ہوا ہے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی جدوجہد کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے تاریخ دان حیران ہیں، اتنا بڑا انقلاب 23 سال کی مختصر مدت میں کس طریقے سے آ گیا۔ نہ صرف یہ کہ ساری عرب کی تاریخ بدل گئی، ان کی تقدیر بدل گئی، بلکہ اتنے اچھے لوگ تیار ہوئے، اتنے اچھے مومن، اتنے اچھے نمازی، اتنے اچھے ایڈمنسٹریٹرز، اتنے اچھے فاتح، اتنے اچھے حکمران کہ دنیا نے ویسا نمونہ پھر کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ سارے کا سارا کام ایک دن میں نہیں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل قیادت حاصل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ قافلہ آگے بڑھا اور کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہاں ہمارے سامنے یہ اہم باتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برپا ہونے والا عظیم انقلاب۔ دنیا کی آبادی اس وقت 700 کروڑ ہے، دنیا میں مسلمان اس وقت 175 کروڑ ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں 58 انڈیپینڈنٹ مسلم کنٹریز ہیں۔ تو اس وقت دو طرح کے ممالک، یہ وہ ممالک ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ اب دیکھیے ترکی میں 99% ہے مسلمان، مصر میں 93% ہے مسلمان، اور انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، 24-25 کروڑ آبادی ہے، وہاں بھی 93% کے قریب ہیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داریاں کچھ الگ قسم کی ہیں۔ ہم رہے ہیں ہندوستان جیسے ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں، پاکستان ہے، وہاں پر تو لوگ 97% مسلم ہیں، وہ اسلام کو لا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی معاف کیجیے گا لفظ استعمال کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن منافق ہر جگہ بھی ہیں، اسلام پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سود کو حرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غلط طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ایسے ممالک جیسے ہندوستان وغیرہ ہے، یہاں پر ہمیں اور بہت طویل عرصے تک اسلام کی دعوت کا کام کرنا پڑے گا، اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھانا پڑے گا، اور اپنے نمونے کو درست کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں مثلاً اس بات پہ غور کیجئے، ہندوستان جیسا ملک کے اتنے مسلم ممالک ہیں، کیا ہے نماز پہ کوئی پابندی ہے؟ نہیں ہے پابندی، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپس کے کاروبار میں ہم سودی لین دین نہیں کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے جو احکام جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں ان پہ عمل کریں، اور جب کسی ملک کی اکثریت اسلام کو مان لے گی، سمجھ جائے گی، تو انشاءاللہ وہ مکمل تبدیلی آئے گی۔ تو تدریج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ غلط فہمیوں کو دور کرنا، مخالفتوں کا بھلے طریقے سے مقابلہ کرنا، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرنا، اس طرح کر کے ہم انشاءاللہ دنیا بھر میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین اور شرکاء محترم، وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس ایپیسوڈ کو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ